اب کچھ بات ہمیں کرنی ہے، شیر آیا اور شیر آ رہا ہے، پھر یہ بھی خبریں درمیان میں گردش کر رہی ہیں، کچھ التوا کا شکار ہو گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی تاخیر سے آئیں گے، تو کچھ ایسی ریومرز کیوں ہیں جبکہ ٹکٹ بھی کٹ گئی تھی اور اب گہما گہمی آگے جو ہے سیاسی وہ بڑھتی چلی جائے گی؟ تو اس وقت نون لیگ کے رہنما کیسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ افواہوں کا بازار پھر سے کیوں گرم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم کیسر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسر صاحب یہ خبریں کیوں پھر سے آ گئی ہیں گردش میں کہ میاں صاحب رک گئے ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے؟ جی دیکھیے ہمارے پاس تو یہ خبر نہیں ہے، لیکن آپ جو کہہ رہی ہے مختلف میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ سیاست میں اس قسم کی خبریں تو رہتی ہیں، جب تک 21 اکتوبر تک میاں صاحب آ جاتے ہیں تو کیونکہ مین ٹاپک ہے، ہارڈ ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اور پھر سیاست میں ایسی باتیں جو ہے وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سیاست میں جو نہیں نئی چیز نہیں ہے کیسر صاحب، لیکن دیکھیں قیاس آرائیاں جب ہوتی ہیں کہیں پر کوئی ابہام دیا جاتا ہے تبھی وہ حقیقت کا روپ لے لیتی ہے، کیونکہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے لندن جانے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، ایٹ لیسٹ روٹ تو چینج ہو گیا۔ اس بات سے تو آپ بھی ایگری کریں گے کہ اب وہ عمرہ کرنے کے بعد سعودی عرب جائیں گے اور پھر وہاں سے آئیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، کچھ واقعات ایسے ہوئے لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جس کے بعد یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ابھی تھوڑے معاملات بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چہمگوئیاں تو چل ہی رہی ہیں، آپ اس کی تو تصدیق کریں گے؟ جی چہمگوئیاں تو چل رہی ہے، اس کی تصدیق آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں تو چہمگوئیوں کے بنیاد پر ہی کہتے ہیں نا، تو سر اسی لیے تو آپ کی مدد لی ہے ہم نے کہ ان چہمگوئیوں کو ذرا حقیقت کا رنگ پہناتے ہیں اور آپ سے کوئی ایسی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ناظرین کے لیے بھی ایک سکون کا باعث بنے، ہمارے لیے بھی، کہ جی 21 تاریخ کو میاں صاحب خیریت سے الحمدللہ انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، یہ طے ہو چکا ہے؟ جی ہم تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اور پوری تیاریاں کر رہے ہیں، جس قسم کی بھی ہر جگہ پورے ملک میں میاں صاحب کی آمد پہ اور ان کو استقبال کرنے کے لیے اور یہ پہنچنے کے لیے نا کہ وہ جب وہ آ جائیں تو ان کے بعد ہم نے تو پلاننگ کر دی ہے۔ میں اب چنیوٹ میں تھا اپنے کانسٹیچوئنسی میں، تو 5-6 دن ہم یہی تیاریاں کرتے ہیں، ہم نے کنونشن کی بھی کیا، مختلف میٹنگ ہو رہی ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور جو ہے نا انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میاں صاحب 21 تاریخ کو آئیں گے۔ اچھا چلیں کیسر صاحب مجھے یہ بتائے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں اور میاں صاحب بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، لیکن ہم نے تو ایسا سنا تھا کچھ کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ہی باقاعدہ طور پر کیمپین کا آغاز بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے جلسے بھی شروع کر دیے ہیں، پھر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کارکنان کو متحرک بھی کیا جا رہا ہے، بیانیہ کیا ہے اس دفعہ آپ لوگوں کا؟ جی بیانیہ ہمارا بڑا واضح ہے، بیانیہ واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 2017 میں کی، اس وقت تک پاکستان کے معاملات بہت بہتر تھے۔ اب پچھلے 6 سالوں میں جو گراوٹ ہوئی، یعنی ہماری دنیا کی 24ویں اکانومی 47 نمبر پہ آ گئی، تو صرف یہ 6 سال میں یہ تبدیلی ہوئی۔ اور آپ ڈالر دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ڈالر 105-6 روپے تھا، جو آج 284-85 پہ چل رہا ہے انٹر بینک۔ تو آپ اندازہ کیجیے اسی طرح چیزوں کی مہنگائی جو ہے، مہنگائی بالکل کیسر صاحب ہے، لیکن پتہ آپ کو اس بیانیے پر بھی جو تھوڑی سی کنٹروورسی کریٹ ہوئی کہ پہلے میاں صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا وہ گرم قسم کا آیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اس میں تبدیلی بھی ہوئی۔ اچھا اب یہ جو ایک ڈیل کا تاثر بلا وجہ دیا جا رہا ہے، میں چاہوں گی ذرا اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا، اس تاثر کو نون لیگ کو ختم کرنا پڑے گا یا پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں خود ہی؟ سیاست میں نا آپ کی دیکھیے ہر پارٹی چاہ رہی ہے، ہر پارٹی کہتی ہے، آپ نے پیپل پارٹی کو سنا، بار بار انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سے پرائم منسٹر ہو۔ ہماری طرف سے بھی ہم اپنی پارٹی کے لیے بڑا ہمیں ہے کہ ضرور وثوق سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی، کیونکہ انہوں نے پرفارم کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نے، اور میاں صاحب کے آنے سے ایک جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ کچھ بہت عرصے سے میاں صاحب نہیں تھے، ان کے لوگ ان کے بڑے عرض عزیز لیڈر ہے، آج بھی پاکستان کے سب سے کامیاب اور سب سے جنہوں نے اچھے ریزلٹ دیے، 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سرائیاں بھی اپنی جگہ پہ رہیں گی، اور پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو، لوگ اگر یہ اس کا کہ اگر یہ امپریشن اب سے بن گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ حکومت میں آ رہی ہے، تو لوگوں نے تو اس کو نگیٹ نہیں کیا نا، امپریشن ہی بنتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، پالیٹکس تو لوگوں کے ساتھ ہے نا۔
तो इम्प्रेशन है तो लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं ना, और हर जगह यही बातें हो रही हैं आपके सामने है। क्यों दूसरी पार्टियां महसूस कर रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी रही। लेकिन कैसर साहब माजरत के साथ यहाँ पर एक ये भी तो राय कायम हो चुकी है कि जो 2017 का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल वहां हालात बहुत बेहतर थे, पर उन पर ये जो पीडीएम के 16-17 महीने हैं ये भारी आ गए हैं, और अब आवाम के सामने ये तासुर दिया जा रहा है जिसके बारे में कई मरतबा आपकी क़यादत भी कह चुकी है कि हमने मुल्क बचाया है अपनी सियासत दांव पे लगा के। इस चीज को कैसे दुरुस्त करने का आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि अब तो जलसे वगैरह भी शुरू हो गए, जैसा कि सहरिश ने भी आपसे पूछा भी था कि इस बार आपका नारा क्या होगा। हमेशा नून लीग जो है वो एक नारे और एक सोच के साथ आती है, जैसे कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, जैसे वोट को इज्जत दो। तो इस बार आवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आ रहे हैं आप नारे की सूरत में? जी, नारा तो सामने आ जाएगा, जो भी नारा होगा वो मियां साहब के आने पे ही सामने आएगा, फहीम खान। और दूसरी बात आपने जो ये कहा कि 16 महीने की बात, जिसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 16 महीने में जो हम तो सिर्फ डिफॉल्ट के बचाने में लगे हैं, क्योंकि जो छोड़ा जिस तरीके का 16 महीने पहले, यानी 12 मई 2022 को मेरी एक तकरीर है तफसील से कौमी असम्बली में, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है। सबसे चले पहले जी, तो सभी मुंतजिर हैं कि मियां साहब आए और ये वेंटिलेटर हटाएं, क्योंकि वेंटिलेटर पर तो अब भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।